بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاہتا ہوں کہ آج آپ کی خدمت مقدس میں سورہ زخرف کی تلاوت کا دوسرا فائدہ بیان کر دوں۔ بہت ڈر لگتا ہے انسان کو اندھیرے سے، بہت گھبراتا ہے انسان تنگ جگہ میں بیٹھنے سے، بڑا پریشان ہوتا ہے انسان زمین پر رینگنے والے چھوٹے بڑے کیڑوں کے جسم پر رینگنے سے۔ ان تینوں مشکلات کا حل سورہ زخرف کی تلاوت میں ہے۔ تو چاہتا ہوں کہ اسے قبر میں وحشت نہ ہو، قبر میں تنگی زمین نہ ہو، تو چاہتا ہے کہ اسے قبر کے کیڑے پریشان نہ کریں، تو اسے چاہیے کہ سورہ زخرف کی تلاوت کرے۔ یہ فرمان امام صادق علیہ السلام۔ اب اگر صادق کی بات پہ یقین ہو تو پڑھ لیجیے گا، اور اگر امام صادق علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کے چاہنے والوں پہ تو آنے والا ہی نہیں مسئلہ، تو کیا امام نے بیان کیا تھا غیروں کے لیے؟ کس کے لیے بیان کیا؟ یقیناً تمام اہل ایمان اس کے زیادہ سزاوار ہیں کہ اپنے امام کی ہدایات پر عمل کریں۔ کوئی اور عمل کرے نہ کرے اس سے امام کا تعلق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے کل ایک سوال بھی آپ کی خدمت میں رکھا تھا، پتہ نہیں آپ نے کا جواب تلاش کیا کہ نہیں کیا۔ سوال یاد دلاؤں؟ سوال یہ کیا تھا کہ سورہ زخرف یہ پورا کے پورا سورہ یعنی 89 آیات ہیں، یہ سب کے سب آیتیں سوائے ایک آیت کے مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ وہ ایک آیت کون سی ہے کہ جو مکۃ المکرمہ میں نازل نہیں ہوئی؟ اور اگر نازل وہاں پہ نہیں ہوئی تو کہاں پر ہوئی؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے تلاش کیا ہو، تو اب آپ کی خدمت میں جواب پیش کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ سورہ زخرف میں آیت نمبر 45، آیت نمبر 45، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ الرُّسُلَ، آیت کی ابتدا میں کلمات یہ والے وَاسْأَلْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سوال کیجئے۔ وَاسْأَلْ صیغہ امر ہے، اور اس صیغہ امر میں مخاطب اللہ کے حبیب اللہ کی طرف سے۔ وَاسْأَلْ آپ سوال کیجئے، من ارسلنا من قبلک، ان سے سوال کیجئے جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کیونکہ میرا عنوان تفسیر سورہ زخرف نہیں ہے، لیکن کل ایک سوال آپ کی خدمت میں کر لیا تھا تاکہ توجہات سورہ کے ساتھ ساتھ رہیں، اور جب سورہ سمجھ میں آئے تو صاحب سورہ سمجھ میں آئے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی سوالات بھی آئیں گے جب زیارت ناحیہ کے کلمات کا ترجمہ کیا جائے گا، تو آپ کو سوال کا عادی کر دیا جائے۔ کچھ سوال تو کل بھی میرے پاس آ گئے تھے، بہرحال آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں یہ باتیں آگے بڑھیں گی۔ تو یہ آیت
اس لیے عجیب و غریب سی ہے پورے قرآن مجید میں کہ پیغمبر اکرم کی ملاقات سابقہ انبیاء سے کہاں پر ہوئی؟ سوال کیسے کیا؟ سوال ہو سکتا ہی نہیں جب تک کہ ملاقات نہ ہو. اور اللہ کے حبیب سب سے آخر میں آئے ہیں، تو سب سے آخر میں آنے والا اپنے سے پہلے والوں سے سوال کیسے کرے گا؟ حضرت آدم، اور حسن اتفاق ہے کہ یہ آیت کا مفہوم زیارت کی ابتدا سے تقریباً قریب کر گیا مجھے. آدم سے ملاقات کہاں پر ہوئی؟ حضرت نوح سے ملاقات کب ہوئی؟ میں نے کل اشارہ کیا تھا اپنی خدمت میں کہ زیارت ناحیہ میں امام صاحب الزمان علیہ الصلاۃ والسلام نے 23 انبیاء کے نام لیے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں 25 انبیاء کے نام ہیں. اب وہ 2 نبی کون سے ہیں جن کے نام زیارت ناحیہ میں نہیں ہیں، قرآن مجید کے اندر ہیں؟ اور ایسا کیوں کہ وہ 2 نام شامل کیوں نہیں؟ اور شاید ہم قرآن کو اتنا غور سے نہ پڑھ سکے ہوں تو زیارت ناحیہ کو ہی غور سے پڑھ لیں تو 25 نہ صحیح 23 نام تو ہو جائیں گے. جو ہم پر الزام اور اتہام ہے کہ آل محمد کے ماننے والے خالی علی علی کرتے ہیں، نبی نبی نہیں کرتے، تو انہیں بتا دے ہم جتنا نبی نبی کرتے ہیں اتنا تو کوئی نبی نبی نہیں کرتا.